खुदावंद यसू के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में सबको शालोम जय मसीह की और सलाम कबूल हो। मेरा जो आज टॉपिक है वो है रिहेबिलिटेशन, यानी कि बहाली। खुदा कैसे बहाल करता है या रीस्टोर कैसे करता है वो जो चीज़ें जो टूट चुकी हैं, चिकनाचूर हो चुकी हैं, पारा पारा हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, अपनी वैल्यू जो है वो खो बैठी है। खुदा उनको दोबारा उस हालत में जब लेकर आता है या किसी चीज़ का वापस दोबारा से उसी ठीक हालत में आना बहाली है, रिहेबिलिटेशन। और मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम की मदद से देखेंगे कि खुदा कैसे हमारी ज़िंदगी में बहाली को लेकर आता है। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा, पुराना नियम, अय्यूब की किताब, उसका 22वां बाब 22 और 23 दो वचन, दो आयतों को पढ़ेंगे। अय्यूब 22 का 22 और 23 दो आयतें हम खुदा के हजूर पढ़ेंगे। पढ़ो बेटे जोर से। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादिर मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्तिया के नाराजगी को अपने खैमों से दूर कर दे। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, ये जो अल्फाज हैं ये मुझे बड़े याद आ रहे थे। ये उस वक्त कहे गए जब खुदा का बंदा अय्यूब बड़ी मुश्किल में था। उसके बच्चे मर गए, 10 बच्चे, एक हादसा लम्हे में, और उसी लम्हे एक तरफ उसके नौकर चाकर वो भी उसी लम्हे मर गए, सब के सब। और जो उसके पास दौलत, खजाने, माल, मुआशी, माल डंगर जिसको हम कहते हैं, सब कुछ एक लम्हे में जाता रहा। उस दौर में ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। बादशाहों से ज़्यादा इसके पास दौलत थी, बादशाहों से ज़्यादा इसके पास नौकर चाकर थे, बादशाहों से ज़्यादा इसके पास माल मुआशी जानवर थे, और इसके पास खुदा ने इसे एक बीवी दी, रास्तबाज, और खूबसूरत औलाद, 10 बच्चे, जवान बच्चे, कवारे। ये दुनिया का खुशहाल आदमी, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर। इससे ज़्यादा जब हम अपने लफ्ज़ों में बोलते हैं खुश नसीब आदमी था कोई नहीं। पर एक ही लम्हे में सब कुछ जाता रहा। अय्यूब 22 और 23 में लिखा है, 22वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत में, ये उसके दोस्त ने लफ्ज़ कहे। मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा इन लफ्ज़ों को। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसकी ज़ुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख। अगर तू 23वीं आयत में, अगर तू कादिर मुतलिक हिंदी में इसको कहेंगे सर्वशक्तिमान, इंग्लिश में कहेंगे ऑल माइटी। अगर तू कादिर मुतलिक की तरफ फिरे
تو بحال کیا جائے گا، بحال کیا جائے گا، ریہیبلیٹیٹ، بشرطیہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ خدا نے ان لفظوں کو اپنے کلام میں رہنے دیا، اس لیے یہ ہمارے لیے قیمتی موتی ہیں۔ اور نیتی وچن امثال کی کتاب میں پرووربز میں لکھا ہے، جو باموقع باتیں ہوتی ہیں، موقع پر جو بات کی جاتی ہے، وہ ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ اور اس وقت ہمارے لیے اس سے زیادہ ضروری چیز کوئی نہیں کہ خدا ہمیں بحال کرے، اس دنیا کو بحال کرے۔ اور ایوب کو بحالی کی ضرورت تھی جب کہ وہ آسمان سے گرا، اس کی حالت بری ہو گئی، سب کچھ چلا گیا، اور خود بھی جو اس کا بدن ہے ناسوروں سے بھر گیا، بیماری، لاچاری، ہر طرف سے مشکلات، ساتھی چھوڑ گئے، عزیز چھوڑ گئے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ تب اس کے دوست نے ایک فارمولا اس کے سامنے رکھا کہ کیسے بحالی ہوگی، اور خدا نے اسے اپنے کلام میں رہنے دیا۔ آج ہم ان چیزوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات، شریعت کہتا ہے کہ شریعت کو اس کی زبانی قبول کر۔ شریعت خدا کا کلام، حکم، اور خدا کے بندہ جوشوا کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پہلے باب میں لکھا ہے، جوشوا کی کتاب کا پہلا جو ادھیائے ہے، وہاں پر لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تب ہی تجھے کامیابی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام کو سننا، صرف سننا ہی نہیں، سٹوری نہیں کرتے جانا، سنتے ہی نہ جائیں، بلکہ اس پر عمل کریں۔ ہم نے لاسٹ سنڈے بھی ہم نے دیکھا کہ صرف سننا نہیں ہے، عمل کرنا ہے، ریئیکشن کرنا ہے۔ جو آپ خدا کے کلام حکم سنتے ہیں ان پر عمل کریں۔ یہ بات ہو رہی ہے ریہیبلیٹیشن، بحالی کی، کہ ہم بحال کیسے ہوں گے۔ جو اجڑ چکا ہے، جو برباد ہو چکا ہے، وہ کیسے جو ہے وہ بحال ہوگا، دوبارہ اس حالت میں کیسے آئے گا۔ پہلی بات، خدا کا کلام سب سے خاص، اس کی اہمیت، امپورٹنس سب سے زیادہ ہماری زندگی میں ہو۔ اس سے امپورٹنٹ کوئی چیز ہماری زندگی میں ہو نا۔ اور پھر دوسری بات جو اس نے کی، 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ سرو شکتیمان کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، ریسٹور ہوگا، دوبارہ اسی جگہ پر آ جائے گا جہاں سے تو گر گیا تھا، تباہ برباد ہو گیا تھا، تیرا وجود ختم ہو گیا۔ اگر تو خدا کی طرف، اپنے پربھو کی طرف آئے، دنیا کو چھوڑے، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑے، گناہ کی زندگی کو چھوڑے، خدا کی طرف آئے، یہ اصول ہے، خدا کی طرف آئیں، خدا ہماری طرف آئے گا۔
اور تیسری بات جو اس نے کی، تیسری بات کہتا ہے بشرطیہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے، دور کر دے ناراستی، گناہ، پاپ، گناہ کو دور کر دے تیرے خیموں، تیرے گھر میں، تیرے خاندان میں، تیرے بزنس میں، تیری پرسنل لائف میں، تیری خاندانی لائف میں گناہ نہ آئے، ناراستی نہ آئے، تب خدا تجھے بحال کرے گا، بحالی آئے گی۔ میرے عزیزو، خدا جو ہے وہی ہے جو بحال کر سکتا ہے۔ جب انسان سے گناہ ہو گیا، بدی ہو گئی، تب خدا کا قہر اس زمین پر بھڑکا، خدا نے آسمان کھول دیا اور سمندر اور زمین کے سوتے پھوٹ نکلے، اور 40 دن 40 رات بارش ہوتی رہی، اور ہر انسان، تمام جاندار جو کشتی سے باہر تھے وہ سب کے سب مارے گئے، کیونکہ گناہ، ناراستی، پاپ وجہ بنا بربادی اور تباہی کا۔ آج بھی بربادی کا، تباہی کا جو باعث ہے وہ گناہ ہی ہے۔ آج دنیا کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ان کے کام ویسے بحال ہو جائیں، رونقیں بحال ہو جائیں، ڈول ڈمکے ہوں، میل جول ہو، ناچ رنگ ہو، ہر طرح کی عیاشی، ہر طرح کا جو بھی برا کام وہ پہلے کرتے تھے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے دوبارہ جو ہے وہ رواں دواں ہو جائے، سٹارٹ ہو دوبارہ سے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے شریعت، خدا کے کلام کو عزت دیں، عمل کریں، خدا کی طرف آئیں، اور ناراستی، گناہ، پاپ کو اپنی زندگی سے دور رکھیں، تب خدا بحال کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہی ہے جس نے زمین کو دوبارہ سے بحال کیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بحالی کبھی خود بخود نہیں آتی۔ بحالی کب آتی ہے؟ جب ہم ری ایکشن کرتے ہیں، ہم ایکشن کرتے ہیں تو خدا ری ایکشن کرتا ہے۔ ہم کام کرتے ہیں تو خدا اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہم عمل کرتے ہیں اور وہ رد عمل کرتا ہے، ہمارے کام کے بدلے وہ کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس دنیا کو خدا نے بحال کیا کیسے؟ جب بارش تھم گئی، پانی نیچے آ گیا، اور نوح اپنے خاندان سمیت کشتی سے باہر آیا۔ تو اگر آپ پیدائش، اگر آپ ہندی میں کہیں گے اس کو اتپتی 8واں ادھیائے اور 20ویں وچن سے آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب نوح کشتی سے باہر آیا، اس نے قربانی دی، اس نے بلیدان کیا۔ اور میرے عزیزو، جب نوح نے بلیدان دیا تب خدا نے ریئیکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے خدا نے کہا، وعدہ کیا کہ اب سے میں زمین کو پانی سے برباد نہیں کروں گا۔ اور خدا نے کہا کہ میں زمین، آسمان پر جب بادل آئیں گے، میں اپنی کمان، جس سے ہم قوس قزح کہتے ہیں، جس کو ہم ریمبو کہتے ہیں، دھنک کہتے ہیں، مختلف اس کے نام لیے جاتے ہیں، آسمان پر جو اکثر ظاہر ہوتی ہے جب بڑے بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ تو انڈیا پاکستان میں تو ہم خوب دیکھا کرتے تھے، یہاں پہ تو بارش آتی رہتی ہے، تو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کا اتنا چانس نہیں ملا۔ تو انڈیا پاکستان میں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، رینبو کو، اور وہ خدا کے عہد کا نشان ہے کہ خدا دوبارہ سے زمین کو پانی کے ساتھ اس طرح سے برباد نہیں کرے گا۔ خدا نے یہ عمل کیوں کیا؟ خدا نے یہ کیوں کام کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے خدا اس وعدے کو کرتا،
خدا کے بندہ نوح نے قربانی دی، وہ باہر آیا، قربانی دی، اور میرے عزیزو خدا نے زمین کو بحال کیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو فزیکلی انفٹ ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور کئیوں کے جسم کے حصے مارے گئے، پہلے جیسا جسم نہیں رہا۔ ان کو بھی بحالی کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے خدا ہی ہے جو شفا دیتا ہے۔ خدا کے بہت سارے نام ہیں، ایک اس کا نام ہے یہوہ رافع یا رافع، جس کا مطلب ہے خدا شفا دینے والا، خدا چنگا کرنے والا، جس کو کہیں گے دا ہیلر گاڈ، ہیل کرنے والا، چنگا کرنے والا۔ ایک شخص اگر جب آپ خدا کے کلام کو اردو میں کہیں گے دوسرا سلاطین، ہندی میں کہیں گے دوسرا راجا، سیکنڈ کنگ، اور اس کا چیپٹر 5 جب آپ پڑھیں گے تو 19ویں ورس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک شخص ملتا ہے جس کا نام ہے نعمان۔ وہ موجودہ جو شام ہے، پہلے ارام اس کا نام تھا، اس کے فوج کا لیڈر ہے، بادشاہ کا منظور نظر ہے، ایک بہت بڑا فوجی سردار ہے، اسرائیل پر حملہ کر کے بہت کچھ لوگوں کو وہ قیدی بنا کر لے گئے، غلام بنا کر لے گئے، ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی چلی گئی۔ تو اس بچی کو نعمان کے گھر میں بھیجا گیا تاکہ وہ اس کی خدمت کرے، چھوٹی بچی۔ تو جب اس نے اپنے مالک کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ میرے ملک میں ہوتا تو کبھی کوڑی نہ رہتا۔ یہ بات چلتے 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 اس کی مالکن تک پہنچی، نوکروں سے مالکن تک گئی، اور مالکن نے پوچھا کہ یہ تو نے بات کیوں کہی؟ پھر اس نے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک نبی ہے، الیشا نبی، خدا نے اسے برکت دی ہے، خدا اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کو شفا دیتا ہے، ایون کہ اس کے وسیلہ سے مردے بھی زندہ ہوئے ہیں۔ تو اس نے بادشاہ کو یہ بات کہی، نعمان نے، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے لیٹر لکھ کے دیتا ہوں، تو بادشاہ کے پاس جانا اور وہ تیری رسپیکٹ کریں گے۔ اور جب اسرائیل کے بادشاہ کو یہ خبر ملی، اسرائیل کا بادشاہ ڈر گیا کہ بھائی تو ہم کمزوروں کو مارنے کے لیے آ گئے، وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ تو خدا کے بندہ الیشا نے کہا کہ مت ڈر، بادشاہ ان کو میرے پاس بھیج دے۔ تو یہ ایکچولی جائی نبی کو ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ خدا ہماری صحت کو بحال کرتا ہے، ہمارے جسموں کو بحال کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور نعمان کوڑی جو ہے وہ جب نبی کے گھر پر پہنچا، جہاں پر نبی تھا، تو نبی نے باہر میسج بھیجا اندر سے، خود نہ آیا، نعمان کو کہہ کہ وہ جا کے دریا یردن میں 7 غوطے لے گئے۔ تو اس نے کیا کہا؟ غصہ آ گیا اس کو کہ میں اتنا بڑا لیڈر، میں سوچ کے آیا تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا، مجھے چھوئے گا، مجھے چھو کر شفا دے گا، میری عزت کرے گا، اس نے مجھے کچھ نہیں جانا، وہ غصے سے چلا گیا۔ اس نے اپنے ملکوں کی ندیوں کے نام لیے، اس سے تو ہمارے ملک میں نبی جو ہے وہ ندیاں بہت ساری بڑی بڑی ندیاں، یہ کون سا دریا یردن کون سی بڑی بات ہے؟ تو پھر نوکروں میں سے جو اس کے غلام تھے، ساتھی تھے اس کے، کہنے لگے کہ آقا اگر تجھے کوئی مشکل کام کہتا نبی تو کیا تو نہ کرتا شفا پانے کے لیے؟ تو اس نے کہا آئے ہیں تو چلو یہ کر ہی لے۔ خدا کے خادموں کی منہ سے نکلی باتوں کو رسپیکٹ کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بہت دفعہ، کئی دفعہ ہنسی ہنسی میں اپنے بہن بھائیوں سے باتیں کی اور خدا نے ان کو پورا کر دیا۔ اس کا مطلب کہنے کا یہ نہیں کہ میں بہت بڑی کوئی چیز ہوں۔ یاد رکھیے جب خدا ہمیں چنتا ہے تو وہ ہمارے منہ میں، ہمارے کہنے میں زندگی اور موت کو اس نے رکھا ہوا ہے، ہاللیلویہ۔
میرے چرچ کے ایک ایلڈر تھے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آج سے 16-17 سال پہلے. ان کی 2 بیٹیاں پہلے تھیں، اور ایک دفعہ میں ان کے گھر وزٹ کے لیے گیا تو مجھے بہن کہتی ہے بھائی دعا کرے، خدا نے مجھے پھر سے خوشی کی خبر دی ہے. تو میں نے کہا ہے، تو میں نے ایلڈر صاحب کو میں نے کہا کی بھن انہوں نے وقت پایا ہوں جی، ایک باری چلو 2 ہو جان بچے تو ٹھیک ہے. ہم مذاق کر رہے تھے تو میں چلا گیا، بھول گیا اس بات کو، دعا کی. اور کیونکہ ہمارا بہن بھائیوں کا تعلق ایسا تھا، تو ابھی بھی جب وہ ملتے ہیں تو اب تو بچے وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے تقریباً، تو جب ملتے ہیں تو مجھے میری بہن یاد دلاتی ہے پاسٹر جی یہ آپ کی دعا سے ملے. میں نے دعا تو نہیں کی تھی، صرف میرے منہ سے یہ لفظ نکلے تھے. خدا کے خادموں کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں ان کی عزت کریں، خدا بلیس کرتا ہے. ایلی کاہن نے حنا کو کوئی دعا نہیں دی تھی، حنا کو بس یہی کہا تھا کہ خدا تیرے دل کی مراد پوری کرے. حالانکہ اس نے سنا نہیں تھا کہ اس کو کیا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے، کیوں روتی ہے. پوری بات سنی نہیں اور یہ کہہ دیا. اور حنا نے اس بات کا اپنے دل میں لیا، جو پہلے روتی تھی، کھانا نہیں کھاتی تھی، دکھ سے بھری تھی. خادم کے منہ سے، ایلی کاہن کے منہ سے نکلی یہ بات اس کے دل کو خوشی دے گئی. وہ دوبارہ اداس نہیں رہی، اس نے کھانا کھایا. اس نے تانوں کا بھی، جو اس کی سوت اور اس کے دوسرے دیگر عزیز اسے تانا دیتے تھے، ان کی پرواہ نہ کی. وہ خوش رہی کیونکہ خدا کے بندہ کے منہ سے بات نکلی، اور خدا نے اسے خوبصورت سیموئل جیسا نبی دیا، بیٹا دیا. اور نعمان کوڑی تو جب اس کے خادموں نے کہا کہ کیا نبی جو تجھ سے کہتا، کوئی اور سخت بات کہتا، مشکل کام کہتا تو کرتا، پر اب جب تو یہاں پر آیا تو کر لے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے ان کی بات مانی، اور پھر دریائے یردن میں 7 غوطے لیے. 6 غوطوں پر کچھ نہیں ہوا. خدا کے بندہ نے 7 غوطے لینے کے لیے کہا تھا. جب تک آپ خدا کے اور خدا کے خادموں کی بات کو پورے طور سے نہیں مانیں گے، آپ مشکلوں سے چھوٹ نہیں سکتے، بحال نہیں ہو سکتے، ریسٹور نہیں ہو سکتے. حکم کو پورے طور سے مانیں، تبھی آپ برکت پائیں گے. اور پھر جو 7واں غوطہ تھا، جو حکم کو پورا کرنا تھا، اصل میں غوطوں میں شفا نہیں ہے، شفا حکم ماننے میں ہے. ہاللیلویہ. خدا کے بندہ کا حکم ماننا، اور یہ خدا کے بندہ کی طرف سے نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے تھا. ہاللیلویہ. اگر خدا اس کو کہتا جا اس کے لیے دعا کر، تو یقیناً وہ آ کر اس کے لیے دعا کرتا. خدا نے حکم یہ دیا تھا کہ وہ دریائے یردن میں جائے. خدا کے خادم بھی تابع رہیں. جو خدا میں نہیں کرنے کو کہتا ہم نہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بدرو والے پر ہاتھ رکھیں. میں ان نوجوان خادموں سے یہ بات کر رہا ہوں، ان بیٹوں سے جو بدروہوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فوراً کوئی بال پکڑ لیتا ہے اور بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے ہاتھ رکھنے میں جلدی نہ کر. اگر آپ یسوع مسیح کی ساری منسٹری کو دیکھیں تو یسوع مسیح نے چند ایک پوزیسڈ، جو بھوت میں جکڑے ہوئے، بدروہوں میں جکڑے ہوئے لوگ تھے، چند لوگ تھے جن پر ہاتھ رکھے. زیادہ کو دور ہی سے ڈانٹا اور حکم دیا اور وہ نکل گئے. یہ ناپاک روحیں ہیں، یہ بری آتمائیں ہیں، یہ گندی آتمائیں ہیں. اس لیے پربھو ان کو چھونا نہیں چاہتا. اس لیے مت کوشش کریں، جو چیزیں خدا کے کلام میں نہیں لکھی، جو حکم آپ کو نہیں ملا، وہ نہ کریں. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اگر کوئی کلیسیا میں بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، پاسٹرز، ایلڈرز، اور جو دعا کرنے والے لوگ ہیں، جو چرچ کے اندر جن کو چنا گیا ہے کہ وہ بیماروں کے لیے دعا کریں. سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ہر ایک نو نہ کہندے پھر وہ ساڈے لیے دعا کرو. پتہ نہیں کیڑی دعا پڑھ جائے. عادت بن چکی ہے انڈیا پاکستان میں تہاڈیاں دعاواں نے. ہر ایک کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو بھی کہتے رہتے ہیں
جو 13ویں 14ویں والے کے پاس جاتے رہتے ہیں، دعا کرے ہو جی، دعا کرے ہو جی۔ خدا کا کلام کہتا ہے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، ہر ایک کو نہیں۔ اور پھر کلیسیا کے بزرگ کیا کریں؟ ان کو تیل مل کر دعا کریں۔ اے نہیں کہ تیل دیا بوتلاں تے دعا کر کے دیتی جائے، پانی دی بوتلاں تے دعا کر کے دیتی جائے۔ جو خدا کے کلام میں نہیں لکھا اس کو نہ کریں۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ یسوع نام سے بیماریوں کو ڈانٹیں، یسوع نام سے بدروحوں کو ڈانٹیں، وہ حکم مانیں گی۔ پانی اور تیل پر ہی نہ رہیں، جو نہیں کہا گیا اس کو نہ کریں۔ اور الیشا نے بھی یہی کیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہے، کسی پرسنالٹی کے خوف میں نہ رہیں۔ آپ خدا کے خادم ہیں، خدا نے آپ کو بلایا ہے، اور فیور نہ لینے کی کوشش کریں، خدا سے فیور لیں، تب خدا جو ہے لوگوں کو بھی بلیس کرے گا، آپ بھی خدا کے حضور جو ہے وہ بلیسڈ ہوں گے۔ اور نعمان نے اس طرح سے شفا پائی، اس طرح سے شفا ملتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہی ہے جو ہمیں بحال کرتا ہے، ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ آج ضرورت ہے کہ خاندان بحال ہوں۔ خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بچے بکھر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے خدا بحال کرے۔ کیسے بحالی آئے گی؟ ایک ورس آپ دیکھیے میرے ساتھ، گلتیوں کا خط، گلتیوں کی پتری، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں۔ یہ ایک فارمولا ہے، ایک اور طریقہ کار ہے کہ ہم چیزوں کو کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ پڑھو بیٹے پہلی آیت۔ آئے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ آمین۔ یہاں پر جو خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ ہم کسی کو کیسے بحال کر سکتے ہیں، حلم مزاجی کے ساتھ، حلیمیت کے ساتھ۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات کہی ہے، میں دوبارہ سے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو۔ کیسے بحال کرو جی؟ ایک عورت پکڑی گئی، گناہ تو مرد کا بھی تھا، مرد زوراور ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، بھاگ گیا، عورت بیچاری کو لا کے کھڑا کر دیا۔ آج بھی زیادہ تر جب عورت غلطی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ مرد چاہے جتنی مرضی غلطی کرتا رہے، یہ دونوں کے لیے ہے۔ بحالی کیسے ہوگی خاندانوں میں؟ اگر کوئی کسی مرد سے یا کسی عورت سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ تم جو روحانی ہو، دھرمی لوگ ہو، رائچس پیپل ہو، تو ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہم نے حلم سے، نرم مزاجی سے، ہمبل ہو کر کسی کو بحال کرنا ہے۔ خدا بحال کرتا ہے، اور خدا نے ہمیں بھی فضل دیا ہے کہ کچھ چیزوں کو بحال کریں، چھوڑ نہ دیں۔ بہت سارے لوگ اپنے ساتھی کو، پارٹنر کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے، متی کی انجیل کو جب آپ پڑھتے ہیں 5ویں باب میں، وہاں پر یسوع مسیح نے کہا، وہاں پر یسوع کی شریعت کی بات کی گئی ہے۔ وہاں پر یسوع نے کہا کہ تم کیا پڑھتے ہو، شریعت میں کیا لکھا ہے؟ وہاں پر شاگردوں نے کہا کہ اگر کوئی گناہ میں پکڑا جائے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایکچولی یسوع یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے ساتھی کو نہ چھوڑے کوئی۔
अपने साथी को कोई ना छोड़े, बल्कि हिलम से, हम्बल मजाजी से जो है वो उसको बहाल करे और माफ़ करे। हम अपने आँख के तिनकों को निकालें, शतीर को निकालें, हम अपने गुनाह, अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। खुदा यीशु ने हमें दुआ करना सिखाया। बड़ी खूबसूरत बात यीशु ने हमें ये भी सिखाई कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, हमें गुनाह से बचा, हमें बुराई से बचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ करंथियों के खात्मे से, दूसरा करंथियों 5वां बाब, उसकी 18वीं आयत से पढ़ूंगा। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। आमीन। आगे भी 19वीं आयत को भी देखते हैं। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। आमीन। 19वीं आयत बड़ी ख़ास है, ख़ास तो सारा कलाम ही है। यहाँ पर लिखा है कि उनकी तकसीरें, यानी उनके पाप, उनके गुनाह जो हैं उनके ज़िम्मे ना लगाए। अभी जो मैं बात कर रहा था, गलीतियों के खात में पौलुस रसूल कहता है कि अगर किसी भाई से, किसी बहन से, किसी से गलती होती है तो हम जो खुदा के लोग हैं, हमें हम्बल होकर, हलीम होकर, नरम होकर उसे बहाल करना है। ये नहीं कि उस पर इल्ज़ाम लगाते रहना है। अगर हम किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो किसी को बहाल नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, अजीज़ों, भाई बहनों, हमें जो है वो दूसरों की तकसीरों को उनके ज़िम्मे नहीं लगाना, बल्कि माफ़ करना है, इग्नोर करना है और भूल जाना है, जैसे खुदा गुनाह को भूल जाता है जब हम तौबा करते हैं। तो यहाँ पर 18वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे को वसीला बनाया मेल मिलाप के लिए। हम जो गुनाह के बायस बागे अदन से निकल गए थे, खुदा ने हमें निकाल दिया उस आराम की जगह से, हमारे मनसब से, हमारे रुतबे से हम गिर गए। आदम गुनाह की वजह से गिर गया, उसे बहाली की ज़रूरत थी। तो बहाली के लिए खुदा ने अपने बेटे को वसीला बनाया। हालेलुया। वो आज भी जो है वो हमारे दरमियान में वसीला है। खुदावंद ही, यीशु मसीह ही एक वसीला है। यीशु ने कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। बहाली खुदावंद यीशु में है। यीशु मसीह में ज़िंदगी बसर करें। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलें। गीत गाया करते थे, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे चलेगा अंधेरे में नहीं चलेगा, जिंदगी का नूर पाएगा। यीशु के पीछे चलने वाले ठोकर नहीं खाते, नुकसान नहीं उठाते। जो यीशु के साथ चलते हैं वो दोबारा उस जगह, उस मुकाम पर आ जाते हैं जिस मुकाम से आदम गिर गया था। हालेलुया। खुदा यीशु के वसीला से दोबारा हमें बहाल करता है। हालेलुया।
यीशु में ज़िंदगी बसर करें, यीशु के कलाम में ज़िंदगी बसर करें, यीशु की पैरवी करें, यीशु के पीछे चलें। हालेलुया। तब हम बहाल किए जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आखिरी वर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ और इसके बाद मैं चाहूँगा कि हम दुआ करें। चंद एक बड़ी ख़ास बातें इसमें से देखेंगे। दूसरा तवारीख बहाली के लिए हिंदी में कहेंगे दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर नंबर 7 उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। सातवां बाब, एक बड़ा मशहूर हवाला। हम देख रहे हैं कि बहाली की कितनी ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि जो है वो ये दुनिया बहाल हो। हमने देखा है कि दुनिया को बहाल करने की क़ुव्वत, सिर्फ इख्तियार जो है, अथॉरिटी जो है, वो खुदा के पास है, हमारे परमेश्वर के पास है, सर्वशक्तिमान के पास है, जो कादिर मुतलिक है, ऑल माइटी है, वो हमारा बाप है। और ये सब कुछ वो कैसे बहाल करता है, वो कैसे रिस्टोर करता है, रिहेबिलिटेशन का काम वो कैसे करता है, वो अपने बेटे के थ्रू करता है, यीशु मसीह के वसीला से करता है। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे और इस वर्स को देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7वां बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। बेटा पढ़ो। और खुदावन रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उसने कहा, मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने बंदा पर जाहिर हुआ, सुलेमान बादशाह पर, जब उसने हैकल को उसको मुकर्रर किया, उसके लिए कुर्बानियाँ की और खुदा से दुआ की, तो खुदा उसकी दुआ का जवाब देने के लिए उस पर जाहिर हुआ। खुदा ने क्या कहा? 12वीं आयत को मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान बंद कर दूं कि बारिश ना हो। याद रखिए, आसमान को बंद करने का और खोलने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। वो इख्तियार का मालिक है। हालेलुया। इख्तियार उसी का है। और लिखा है, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें। आजकल फिर टिड्डी दल आया हुआ था, पिछले दिनों भी टिड्डी दल आया हुआ था। इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को, फसलों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये खुदा है जिसका गज़ब आता है तो उसके गज़ब के साथ ये बलाएं आ जाती हैं। और फिर आगे क्या है? अगर मैं आसमान बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। वबा का मतलब हिंदी में मरी है, पेंडेमिक है, जो आज सारी दुनिया में एक वबा फैली हुई है। खुदा ही इस सारे सब चीज़ों पर इख्तियार रखता है। हम चाहते हैं कि ये वबा जाती रहे, ये मुसीबतें टल जाएं, मुश्किल ख़त्म हो जाए। कैसे होगा? 13वीं आयत में इसको खुदा ने कैसे बयान किया है? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें।
कैसे दुआ करें? लोग दुआ तो करते हैं पर अकड़ नहीं छोड़ते। आकड़ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ के। वो दुआ नहीं सुनी जाएगी अगर आप खाकसार नहीं बने, हलीम नहीं हुए, हम्बल नहीं हुए, अपने आप को छोटा नहीं किया। नहीं सुनी जाएगी। अपने आप को हलीम करें, अकड़ के जिंदगी मत गुजारें। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, पहली बात है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। दुआ दिन रात करते रहने, जवाब ही नहीं आ रहा। हम्बल होने की ज़रूरत है और मेरे दीदार के तालिब हूँ। ये ज़रा मुश्किल काम है। हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं, हम बहुत कुछ देखना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। कितने हैं जो हर रोज़ इस बात के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद अपना चेहरा हम पर जलवागर फरमा, खुदावंद अपना दीदार हमें दे। मत्ती की अंजील में लिखा है कि पाक दिल खुदा को देखेंगे। क्या मैं और आप खुदा के दीदार के तालिब हैं? तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी, तीसरी बात, और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूंगा। खुदा अपने लोगों का गुनाह माफ़ करेगा। तब क्या होगा? और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। तब बहाली का काम होगा। खाकसारी पहले, अपने आप को नीवा करके, छोटा करके, खाकसार बन के खुदा के दीदार के तालिब रहें और अपनी बुरी राहों से बाज आ जाएं, तब खुदा मुल्क को बहाल करेगा। मुल्क से मुराद दुनिया है। दुनिया को खुदा बहाल करेगा। और फिर क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। आगे और ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन आज हम यहीं पर रुकेंगे। याद रखिए अजीजों, जब तक हम अपनी बुरी रविश को छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम हलीम नहीं होंगे, जब तक हम खुदा के दीदार के ताबे नहीं होंगे, दीदार का जो है वो हमारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं होगी, उसके दीदार के लिए तरसेंगे नहीं, हम बदी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक बहाली नहीं आएगी। ख़ानदान वैसे रहेंगे, बच्चे बर्बाद होते रहेंगे, कामयाबी नहीं आएगी, बर्बादी, तबाही, मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहेंगी। और खुदा का कलाम हमें ये गुड न्यूज़ देता है। खुदा का कलाम हमें ये गुड न्यूज़ देता है कि बहाली का वक्त है और खुदा के पास इख्तियार है और वो अपने बेटे हमारे खुदा यीशु के वसीला से बहाल करता है। जैसे उसने वो टूटा रिश्ता जो बाग अदन में आदम और खुदा बाप का टूट गया था, उस रिश्ते को खुदा यीशु ने दोबारा बहाल किया। आज वो बहाल करता है। और मैं आपको बताता हूँ, कल मेरी एक खुदा के बंदा से बात हो रही थी। बुज़ुर्ग खादम हैं और बड़े रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए। मेरी बात हो रही थी तो कल वो मुझे कह रहे थे, पास्टर परेशान ना हो, खुदा के बहुत सारे खादम, प्रॉफिट्स जो पूरी दुनिया में हैं, खुदा ने उनसे नबूवती तौर से और ख्वाब और विजन के ज़रिए, रोया के ज़रिए बात की है। बहुत जल्द जो है इस वबा का, इस मरी का टाइम ओवर होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बहाल कर रहा है। हालेलुया। जैसे खुदा ने नूह के दौर में
ساری دنیا کو بحال کیا، دوبارہ سے ساری دنیا کو سجا دیا۔ خداوند ویسا ہی کرنے والا ہے، آپ کی زندگیوں میں برکت آنے کو ہے، خوشحالی آنے کو ہے۔ جیسے ایوب کی زندگی میں خدا نے برکت، خوشحالی واپس لے آیا، 10 بچے بھی خدا نے اس کو دے دیے، ہر چیز خدا نے اس کو دے دی۔ میرے عزیزو، خداوند ایسے ہی بحالی کو آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے، صرف اس کے کلام کو اپنی زندگی میں پورے طور سے جگہ دیجیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔